الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر کو لایا گیا ہے. سورہ حجر مکی صورت ہے اور اس کے اندر 99 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس صورت میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والے قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے. وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے. ترتیبی اعتبار سے یہ سورہ حجر 15ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا 54واں نمبر ہے. یہ سورت بھی سورہ ابراہیم سے متصل ہی اسی زمانے کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کے جو مضامین ہیں، دعوت نبی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی تھی، جس کے بعد سمجھانے کا موقع کم اور تنبیہ اور ڈرانے کا زیادہ تھا. نیز یہ کہ کشمکش اور مزاحمت اور منکرین کے کفر انکار کے سبب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب بھی قدرتی تھا. اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ہمت بندھانے کی اشد ضرورت تھی. تو یہی 2 مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. لیکن یہ صورت سمجھانے اور نصیحت سے بھی خالی نہیں ہے، اس لیے توحید کے دلائل کی طرف بھی مختصر اشارات فرمائے گئے ہیں، اور نصیحت کے لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے. اس طرح اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا تذکرہ انسان کے مقصد تخلیق کو براہ راست سمجھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ نصیحت کے نقطۂ نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے. اس صورت کا آغاز بھی الف لام را حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں قیامت کے دن کفار جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو فرمایا کہ وہ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کے کام نہیں آئے گی، جبکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں انک لمجنون، کہ آپ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں. وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کر رکھا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی
ایک نمایاں خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکیں، اور جبکہ قرآن کریم کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہر قسم کے تغیر اور تبدل اور کمی بیشی سے بالکل پاک اور محفوظ ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلو میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حفظ کرنا آسان فرما دی ہے. فرمایا دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن کریم کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحات بھی کسی کتاب کے کسی صحیفے کے یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے. اس صورت کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو چیخ چیخ کر کے اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. اور یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. کہیں فرمایا گیا کہ ہم ہی نے آسمان کے اندر برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو سجا دیا. کہیں فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اوپر پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور اس میں ہر مناسب چیز اس کے اندر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر مناسب چیز اس کے اندر اگا دی. کہیں فرمایا کہ ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلائیں اور ہم ہی ہیں آسمان سے بارش برسانے والے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ اس کا پانی پھر ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس پانی کو جمع بھی کرتے ہو، ڈیموں کے اندر اس کا خزانہ بھی بنا کر کے رکھتے ہو. اور فرمایا کہ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتی ہیں. جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. توحید اور قدرت کی تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جو کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا. اور میں آپ کی پیدائش یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی کہ ان کے بے جان مٹی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے اور سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے. یقیناً اللہ رب العزت قادر اور اس کے حکیم ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ فرمایا کہ ایک فرد کا قصہ نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کا قصہ ہے. جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنے قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام تھا، ان کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی. فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ بنا.
اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، ابدی لعنت کا مستحق اسے ٹھہرایا گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فإنک من المنظرین فرما کر کے اسے یہ مہلت دے دی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر واضح طور پر اظہار کر دیا تھا۔ لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا تھا پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان لوگوں کی گمراہی کے لیے راستہ ہموار کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ان سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغابین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ چونکہ قرآن کا انداز ہی ہے کہ وہ ترہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت ان سعادت مندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ فرمایا وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، نہ وہاں پر انہیں کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں بالکل صاف و شفاف ہوں گے۔ فرمایا جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت اور اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ ہجر بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کا اور اس کی رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ فرمایا بندہ کتنا ہی گناہ کار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس لیے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں کو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے کہ جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال تھی اور ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہیں تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سن کر کے تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طریقے سے ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، جبکہ بڑھاپے نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو کس طرح تم مجھے یہ خوشخبری سنا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں
آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا مجھے واپس جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، یا کسی اور عورت سے مجھے شادی کرنی ہوگی اور اس کے ذریعے سے بیٹا دیا جائے گا، یا اسی اہلیہ سے مجھے بیٹا دیا جائے گا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر کے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ پلٹ کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ اس کے بعد وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ سے وادی حجر کے رہنے والوں یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راستے کے اوپر چل نکل رہی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھلائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، کہ جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ، اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا اور پھر نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی ہونا اور اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، یہ کئی طرح کے معجزات اس ایک معجزے کے اندر شامل تھے۔ لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی خضر والے بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ کر کے رہے۔ سورہ حجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نعمت قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسی صورت عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہاں قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرما دیا ہے، کہ جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، احکامات کا ذکر ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد علانیہ طور پر عبادات اور تبلیغ کا حکم دے دیا گیا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر ہی گزار دیجئے۔ یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، مطلب یہ کہ اے محبوب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔